صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں، آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان 2 شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے ماں درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ، کہا حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے۔ تعریف تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں
باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں، صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کانپتے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے۔ کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتا ہے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے گی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکھاندے نے تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا،
لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا. رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو. فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے. قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا. اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے. تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا. میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں. حضور نے چپ کرایا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے. تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر. تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے. حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا. حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا. احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. تو کہتے ہیں ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی جا رہا، سامنے سے کتا آ گیا. اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی، کتا بھی بھیگا ہوا تھا. اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں، کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں. کہتے ہیں دیر ہو گئی تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا، کبھی کتے کو بھی، اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں، جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی سے. آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ، حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے، میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں، اسے زبان ہی دے دے، تو قادر مطلق ہے. کہ اسے زبان دے دی. تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا، میں نے نماز پڑھنی ہے. تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو تو اتر جا، تیرے اوپر نماز نہیں فرض، تو مجھے جانے دے. تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گیا. کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائیں. تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو اتر جا، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا. مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا. کپڑے پانی سے دھل جائیں گے، اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ نہ نہ. حقیر نہیں جاننا. کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا. تو اللہ نے دیکھے نا
اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے، پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا۔ آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر۔ حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں، اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر۔ اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے میری تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر، ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا، میں دوڑا گھر گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پہلے بھی میں عصر پڑھتا تھا، پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا، میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے، میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے، میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے، آج سورج دیر سے غروب ہو، میں آج سارا دن عصر ہی پڑھتا رہوں۔ بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا ہے، جب تو انکساری والی پڑھتا ہے، جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن خطیج رضی اللہ، حضرت معاویہ بن سفیان ہے، ایک معاویہ بن خطیج صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا، ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے، اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، آج مجھے امید تھی تو آئے گا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں، تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں، آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں، جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جلال کیا، فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں، جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو وہ سو جائے چپ کر کے، میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں، میں قوم کا خادم ہوں، جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو، مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ صحابہ کے بعد جس شخص کی خلافت سب سے مضبوط ہوئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اتنی بہترین خلافت کی کہ لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی، وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال آنا جانا بڑے معاملات ہیں، اب تو بچی کی بارات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو بارات ناراض ہو جاتی ہے، کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا۔ تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا، یہ استقبال کی حالت ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک، مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے، کرسی نہیں دی، آگے نہیں بٹھایا، اب یہ والا معاملہ ہے۔ اور میں میری طرح کے لوگ نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اب تو ہم دیکھتے ہیں فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے،
فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے، جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے، تو دوزخی ہے. سارے وہی طریقے ہمیں اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ. وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے. یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی، میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے، تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا. تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا، ایک جانب کنواں لگا تھا، ایک طرف ایک بڑا درخت تھا، اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے، اور بی بی نہ برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی وہ عورت. مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پلایا. کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے. کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے. کہتی تھوڑی، میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے، میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی، اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا. دوڑے گئے، کنویں سے پانی نکالا، بی بی کو دیا، اس نے برتن دھوئے. کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی، اس شخص نے کھائی. میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، میاں بیوی کام کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے. میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں، یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے، اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی ہے. یہ فرشتوں کی داستان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں. میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں، یہ کوئی نہیں خراب، بالکل خراب نہیں. جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں. خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں، بالکل خراب نہیں. میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں. ناراض ہو گئے نا آپ لوگ؟ اللہ کرے تسی ہو جو تے اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جو. آمین تو کہہ دیں. میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا، اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دیں. اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں، وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے، اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے. جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے. مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے، مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جس نے اسے بڑا بنایا ہے. یہ یاد رکھ لیں. ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا. ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے، تم سپورٹ کیوں کرتے تھے. یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے. بہرحال عام دام پر سر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وہ بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا. وہ اٹھ کے حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دے. وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے. کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے. میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے. میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. تیسری کا 1000، چوتھی میں نے کہا شکر ہے. جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا، فرمانے لگے
میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا, 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں. کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا. اب تو نے میری تعریف کی ہے, اب میری ذات آ گئی ہے, اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا, اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی. اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا, جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے. بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی. جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, فوت ہو گئے, تو انتقال کر گئے. کہتی میں بھی تڑپ کے روئی. میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے, تجھے ملتے رہیں گے. تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا, اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں, پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے. میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی وہ رو پڑا. کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے, پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے, 3 بیٹیاں تھیں. ایک کو آواز دی, وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. دوسری کو آواز دی, وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی, کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں, 4 دن ہو گئے. ان کے منہ سے بدبو آتی ہے, اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے. بی بی رو رہی ہے. حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے, تو روئی ہے, تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے, تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا ہے؟ رو رہی ہے. اور میں آ میرے ساتھ باہر نکل, تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں. آ تجھے دکھاؤں. اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے, روٹی پہنچ رہی ہے, اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں. شکر کر فاقے نہیں کاٹنے پڑے. پھر اگلے لفظ کہے تو رو پڑے. فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاقے کیے. تو گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے, تو ابھی بھی سادگی, عاجزی اور قناعت نعمت تھی ان لوگوں کی. ہمارے ہاں روز شکوا ہے, کس بات کا؟ گاڑی کوئی نہیں. روز رونا ہے, کس بات کا؟ بنگلہ کوئی نہیں. روز رونا ہے, کس بات کا؟ بینک بیلنس کوئی نہیں. 10 جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے؟ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں, ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولا. ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں, غریب کہتے ہیں, لاچار کہتے ہیں, مجبور کہتے ہیں. کبھی دیکھو وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, کبھی پلٹ کے دیکھو لوگوں کی طرف جو پیدا ہوئے تو آنکھیں کوئی نہیں تھی, ہاتھ کوئی نہیں تھے, پیر کوئی نہیں تھے. وہ دیکھو جو پیدا ہوئے تو سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں تھا. کیسے کیسے لوگ وقت گزار رہے. ہم روز آ کے کہتے ہیں کاروبار ٹھنڈا ہو گیا, حالات بڑے خراب ہو گئے, ہم بڑے مجبور. کیا ہو گیا صاحب؟ اللہ کے دن ہے سارے, اللہ کے دن ہے. مسل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے.